لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دو آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ ماں باپ کے بارے میں محسوس کر سکیں کہ اللہ نے ان کا درجہ کتنا بلند رکھا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ فوراً اللہ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا، جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ میں نے مجازی والدین یعنی والدین کو جو تمہارے مجازی خدا ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا رکھا کہ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر میں نے کیا۔ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ پیدا کرنے والا میں ہوں لیکن ذریعہ میں نے تمہارے ماں باپ کو بنایا جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی خطاب آپ کو سننا ہو تو ابھی پرسوں سنجان کی سرزمین پر پوری گفتگو عظمت والدین پر ہوئی۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں نے وہاں پر اچھی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ایس ڈی آئی چینل پر آپ وزٹ کریں گے تو یہ بیان آپ کو اپلوڈ ہو گیا ہوگا تو ضرور مل جائے گا۔ آج مجھے بتانا ہے حقوق کے بارے میں۔ اللہ کے بھی حقوق ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں، قرآن مقدس کے بھی حقوق ہیں اور ایسے ہی والدین کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہ تصور کیا جائے کہ والدین کا اس دنیا سے کچھ کر جانا گویا ہمارے لیے یہ ہے کہ اب ہم خدمت سے بری ہو گئے، نہیں۔ قدرت نے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بچوں کے لیے بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق اللہ عز و جل نے رکھے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، یعنی یہ انتقال کے بعد کا ہے، چونکہ زندگی کے حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن ماں باپ انتقال کر جائیں تو انتقال کرنے کے بعد پہلا حق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان کے دفن کا اہتمام، ان کے کفن کا اہتمام، ان کے غسل کا اہتمام، اس میں جلدی کرنا اور ان کے ان سارے پروسیجر کو یعنی کفن کے معاملے کو، نماز جنازہ کے معاملے کو، دفن کے معاملے کو، اس کو ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ بحسن و خوبی اسے انجام دے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تصور نہ کیا جائے کہ روح ماں باپ کے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نہیں، ماں باپ کو اچھی طریقے سے انتقال کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کون سا بچہ ان کی قبر پر آ رہا ہے اور کون سا بچہ نہیں آ رہا، کون فاتحہ پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کون ایصال ثواب کر رہا ہے، کون ایصال ثواب نہیں کر رہا، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو پہلا حق ماں باپ کے انتقال کے بعد کا یہ ہے کہ آپ انہیں غسل دیں، ان کے جنازے کی تیاری کریں، ان کے کفن دفن کا اہتمام کریں، یہ پہلا ان کا حق بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دوسرا حق یہ بتایا کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے گا، ان کے لیے بخشش چاہو اللہ کی بارگاہ میں،
اور اگر قرآن مقدس کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور یہاں ایک نقطہ آپ ذہن کے اندر رکھو. آپ سمجھتے ہیں ان کے نام سے کھانا کھلا دینا، ان کے نام پہ کپڑے دے دینا، ان کے نام پہ یہ کر دینا، یہ سب باعث برکت ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت ماں باپ کو اپنے انتقال کے بعد اولاد کی طرف سے جو ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرے. بچوں کو چاہیے کہ کوئی نماز اس کی ایسی نہ گزرے جس نماز کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں ایک حدیث نقل کر کے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، یعنی آپ نے فجر نماز ادا کر لی یا آپ آخری دعا نماز ظہر کی ساری رکعتوں کے بعد جو آخری دعا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی دعا جو ہو، فرماتے ہیں کہ ہر بندہ، یعنی وہ بندہ جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں اپنے بچے کی طرف سے مغفرت کی دعا کا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، خطاؤں میں زندگی گزری ہوتی ہے، لیکن ادھر بچے نے مغفرت کی دعا کی، اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبر کے اندر داخل ہوگی تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ قبر میں داخل ہوتے وقت گنہگار ہوں گے، لیکن قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوگا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یا ان کی اولاد ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گی یا مومنین اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے جس کے عوض میں اس قبر والے پر سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا، اور وہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. اس لیے فرمایا گیا قبرستان جاؤ تو صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ سارے مومنین کے لیے کرو کہ کسی کی دعا کے صدقے میں اللہ کسی مومن کی مغفرت فرما دے گا. بلکہ مغفرت اتنی عظیم چیز ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے لیے ہمیشہ دعا استغفار یہ کرتے رہو. اس میں غفلت قطعی طور پر نہ برتنا، اس لیے کہ یہ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. جیسے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے تحفہ، ایسے اولاد کی طرف سے بھی انتقال کیے ہوئے ماں باپ کے لیے تحفہ. دونوں چیزیں سمجھ لو. مجھے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو میں اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا سمجھوں گا؟ برانڈڈ کپڑے، کار، یہ ساری چیزیں. لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ بتایا اسے سنیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق. یعنی اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کے اخلاق دے دیے
تو سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو نصیب ہو گیا. اور اگر اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے تو فرمایا گیا مغفرت کی دعا، کہ بچہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، بخشش کی دعائیں کرتا رہے. اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. اور یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے جہاں پروردگار اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے، وہیں اس کے ماں باپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی بخش دیتا ہے.